السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک خوفناک اور پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ شرمین، آج تمہارا آخری پیپر تھا؟ ہاں مما، اب تمہیں خالہ آمنہ کے گھر جا سکتی ہو نا؟ کیوں نہیں بیٹا، تمہاری خالہ اور مائرہ تمہیں بہت یاد کر رہے تھے، سوچ رہی ہوں کہ تمہیں بھی ساتھ لے چلوں۔ ویسے بھی تمہاری خالہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم بھی ان کا حال احوال پوچھ لینا۔ امی، ہم کب جا رہے ہیں؟ بس بیٹا، کل صبح کی فلائٹ سے ہم کراچی روانہ ہو رہے ہیں، اپنا سامان پیک کر لو۔ دوسری صبح دونوں ماں بیٹی گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پر اتریں اور جہاز میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئیں۔ شرمین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے والد تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن شرمین اپنی امی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ شرمین کی امی خالدہ بیگم ایک پڑھی لکھی خاتون تھی اور اپنے شوہر کے کاروبار کو بخوبی سنبھال رہی تھیں، جس سے ان کا گھرانہ خوشحال تھا۔ شرمین کی خالہ فرزانہ کافی عرصے سے بیمار تھی، اس لیے شرمین اور اس کی امی خالہ فرزانہ کے پاس جا رہی تھی۔ خالہ فرزانہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مائرہ تھا، جس کی شرمین کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مائرہ نے دروازہ کھولا اور شرمین اور اپنی خالہ کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ شرفو نے ان کا سامان اندر پہنچا دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شرمین کی امی نے اپنی بہن سے پوچھا، فرزانہ، ڈاکٹر بیماری کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا بتاؤں، دوائیوں کے انبار لکھ دیتے ہیں لیکن کوئی خاص وجہ نہیں بتاتے، اور مجھے تو ان دوائیوں سے کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ سوچتی ہوں کہ ایک بار شرفو کی بات مان کر دیکھ لوں۔ شرفو کی بات؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ مزار پر چلے جاؤ یا پھر کسی بزرگ کو دکھاؤ۔ تو ٹھیک ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے۔ دوسرے دن یہ سب لوگ ایک مزار پر پہنچ گئے، سب فاتحہ خوانی میں لگ گئے، لیکن شرمین کی نظریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ وہ پہلی بار کسی مزار پر آئی تھی اور اس کے لیے ماحول بڑا عجیب تھا۔ طرح طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، کوئی مزار کو چوم رہا تھا، کوئی چڑھاوے چڑھا رہا تھا۔ وہ سب کو عجیب نظروں سے گورتی ہوئی کافی آگے نکل گئی۔ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو اپنے والدین کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ لڑکی کی عمر کوئی 10-11 برس کے قریب ہوگی۔ اس میں کوئی عجیب سی بات تھی۔ شرمین اسے دیکھ کر اچانک رک گئی۔ لڑکی نے گور کر شرمین کی طرف دیکھا۔ لڑکی کی نظر جب اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں ایک پراسرار سی ویرانی تھی۔ شرمین مزید اسے نہ دیکھ سکی اور واپسی کے لیے قدم اٹھائی ہی تھے کہ لڑکی اچانک کھڑی ہو گئی اور زمین پر قلبازیاں کھانے لگی اور پھر کھڑی ہو کر زور زور سے جھومنے لگی۔ اس کے والدین گھبرا گئے، لیکن لڑکی کو پکڑنے یا روکنے کی ہمت وہ نہ کر سکے، کیونکہ جس زور سے وہ جھوم رہی تھی اس میں وہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے بے بس ماں باپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کونے میں بیٹھے بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی لڑکی نے جھومنا بند کر دیا اور شرمین کی طرف انگلی اٹھا دی، پھر اچانک ہی بے ہوش ہو گئی۔ شرمین بت بنی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ شرمین، تم یہاں کھڑی ہو، ہم لوگ تمہیں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوسرے دن شرمین اور مائرہ لان میں ٹہل رہی تھیں تو مائرہ نے اس سے کہا، تم تو جب سے مزار سے آئی ہو نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی ہو۔ مائرہ، میں نے مزار پر ایک بہت ہی عجیب لڑکی کو دیکھا، خدا جانے اسے کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زور زور سے جھوم رہی تھی اور اس کی آنکھیں وہ تو بہت ہی عجیب تھیں۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اس لیے تم اتنی چپ ہو؟ بھئی، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو، اس لیے ایسا کر رہی ہو، لیکن تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں مائرہ، اس نے مجھے بہت عجیب نظروں سے کیوں دیکھا تھا اور پھر میری طرف اشارہ بھی تو کیا تھا۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ شرمین، چلو رات بہت ہو گئی ہے، اب سونے کی تیاری کریں۔ مائرہ تو اپنے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، مگر شرمین کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ شرمین کے ذہن سے اس لڑکی کا خیال کسی پل کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں اس لڑکی کو کیوں بھول نہیں پا رہی؟ مائرہ شاید ٹھیک ہی کہتی ہے کہ وہ لڑکی پاگل ہوگی، لیکن اس نے میری طرف ہی اشارہ کیوں کیا؟ وہاں اور بھی تو لوگ تھے۔ شرمین کافی دیر سوچتی رہی، مگر اسے اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ آخر وہ سب خیالات جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بھی ناکام رہی۔ اچانک اس کی نظریں سامنے لگی تصویر کی طرف اٹھ گئیں۔
زیرو بلب کی روشنی میں یہ تصویر واضح نظر آ رہی تھی، جس میں ایک اونٹ سوار صحرا میں رواں دواں تھا اور اس کے منہ پر نقاب تھا۔ شرمین اس تصویر پر غور کرنے لگی۔ اسے تصویر میں ہلچل محسوس ہوئی۔ اچانک ہی اونٹ سوار صحرا میں رواں دواں تھا اور اس کے منہ پر نقاب تھا۔ اچانک ہی اونٹ چلنے لگا اور صحرا میں تیز تیز ہوائیں چلنے لگی۔ اونٹ سوار نے اچانک ہی گردن موڑ کر شرمین کو گھورنا شروع کر دیا۔ اس اونٹ سوار کی آنکھیں دیکھ کر شرمین کا پورا جسم کام گیا، کیونکہ یہ وہی آنکھیں تھی جو وہ مزار پر دیکھ چکی تھی۔ خوف کے مارے شرمین کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ پاس سوئی ہوئی مائرہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور لائٹ آن کر دی۔ ساتھ ہی اماں اور خالہ دوڑ کر آ گئیں۔ سب نے شرمین سے چیخنے کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں شرمین کا ہاتھ تصویر کی طرف اٹھ گیا، جو کہ بالکل نارمل تھی۔ شرمین، تصویر میں تو کچھ نہیں ہے، تم نے شاید کچھ برا خواب دیکھا ہے، سو جاؤ، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ خالدہ بیگم شرمین کے برابر میں لیٹ گئیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر امی نے شرمین سے دوبارہ رات والے قصے کے بارے میں پوچھا۔ شرمین کچھ دیر تو سوچتی رہی کہ وہ امی کو بتائے یا نہ بتائے، کیونکہ خالدہ بیگم ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتی تھیں۔ پھر سوچ کر شرمین نے مزار سے لے کر تصویر تک کی ساری باتیں امی کو بتا دیں۔ امی کے بولنے سے پہلے ہی پاس کھڑا شرفو بول پڑا، بی بی جی، یہ تو بڑی خطرناک علامتیں ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ شرفو، تمہیں بولنے کو کس نے کہا تھا؟ بچوں کے ذہن میں کوئی بھی فضول باتیں مت ڈالو، جاؤ جلدی سے چائے لے کر آؤ۔ بیٹا شرمین، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تم صرف اس پاگل لڑکی کی اشارہ کرنے سے ڈر گئی ہو، اور باقی جو کچھ تم نے تصویر کے بارے میں بتایا ہے وہ سب تمہارا وہم ہے، اس لیے ان سب باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ شرمین ایک سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے اس نے اپنی ماں کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب باتوں کو ذہن سے نکال دیا اور اپنے معمول پر آ گئی۔ مگر اس کا یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ رات کو حسب معمول وہ چھت پر کھڑی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ اس اچانک درد کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی اور سر پکڑے بیٹھتی چلی گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے خود کو ایک قبرستان میں پایا، جو کہ میلوں پھیلا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا تاحت نظر پھیلا ہوا تھا۔ قبرستان اور اس میں خود کو تنہا پانا ایک نارمل انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ پھر وہ تو ایک لڑکی تھی، وہ خوف کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ ابھی وہ اس حالت میں تھی کہ اسے ایک سایہ نظر آیا، جو کہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ شرمین خوف کے مارے رونے لگی، مگر اس کی آواز تک نہ نکل سکی۔ سایہ جب اس کے کافی قریب ہو گیا تو شرمین کو اسے پہچاننے میں کوئی وقت نہ لگی۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی نقاب پوش اونٹ سوار تھا، جسے وہ جاگتی آنکھوں سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی اور اب بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نقاب پوش کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی تھیں۔ شرمین نے خوف کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ اور زیادہ اس بھیانک منظر کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب کافی دیر کچھ نہ ہوا تو شرمین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولنے پر اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا، کیونکہ اب وہ اپنی چھت پر تھی، نہ تو کوئی نقاب پوش تھا اور نہ ہی قبرستان۔ شرمین یہ ذہنی دھچکا برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع تھے اور ایک ڈاکٹر اسے چیک کرنے آیا تھا۔ شرمین کو ہوش میں آتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے اور اس کی خیریت پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر نے اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ شدید ذہنی دباؤ بتایا اور دوائیاں لکھ دی۔ جب گھر والوں نے اس سے بے ہوشی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ اس مسئلے کا خود حل تلاش کرنا چاہتی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیسا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے صحرا والی تصویر الٹی لٹکائی تاکہ اس پر نظر نہ پڑ سکے، لیکن جیسے ہی وہ پلنگ تک پہنچی تو اسے حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تصویر سیدھی ہو چکی تھی۔ مائرہ، تصویر تم نے سیدھی کی ہے؟ نہیں تو پھر یہ کیسے سیدھی ہو گئی؟ شرمین، تم تو اس تصویر کے پیچھے پڑ گئی ہو، لاؤ میں اسے دوسرے کمرے میں رکھاتی ہوں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شرمین کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں قید ہے، جہاں اس کو اپنا جسم بے حد وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی اور نہ ہی آواز نکل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا سانس بحال ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔
اب وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مائرہ کی طرف دیکھا، وہ آرام سے سو رہی تھی۔ شرمین پانی پینے کے لیے ٹیبل کی طرف مڑی، پانی کا گلاس بھر کر وہ دوبارہ مائرہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مائرہ اب سوئی ہوئی نہیں تھی بلکہ بڑے اطمینان سے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شرمین نے اسے آواز دی، مائرہ تم اٹھ گئی، کیا تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ مائرہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور شرمین کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی رہی۔ شرمین نے اپنا سوال دہرایا مگر جواب ملنے کی بجائے مائرہ کی پوری گردن شرمین کی طرف گھوم گئی۔ مائرہ اس حالت میں بے حد بھیانک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہی تھیں جو شرمین مزار والی لڑکی اور پھر تصویر والے نقاب پوش کی بھی دیکھ چکی تھی۔ مائرہ اب مردانہ آواز میں شرمین سے مخاطب ہوئی، اے لڑکی، میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شرمین زور زور سے چیخنے لگی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ جب امی اور خالہ کمرے میں پہنچی تو سب ٹھیک ہو چکا تھا اور مائرہ بدستور سو رہی تھی۔ شرمین کیا ہوا؟ پھر خواب میں ڈر گئی۔ امی، مائرہ کی گردن وہ بھوت بن گئی ہے، اس کی آنکھیں بھی ویسی ہیں۔ اس شور پر مائرہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا شرمین، کیوں شور مچا رہی ہو؟ بیٹا شرمین، تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہوگا، مائرہ تو ابھی اٹھی ہے اور دیکھو بالکل ٹھیک ہے۔ شرمین چیختے چیختے یک لخت چپ ہو گئی اور کسی روبوٹ کی طرح بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ سب مطمئن ہو گئے کہ شرمین بات کو سمجھ گئی ہے، اس لیے سب اپنے بستروں پر چلے گئے۔ دوسری صبح شرمین بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، اس لیے خالدہ بیگم نے اسے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ پورا دن سکون سے گزر گیا لیکن مغرب ہوتے ہوئے شرمین کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کسی نے بھی اس کی تبدیلی کو محسوس نہ کیا، سبھی اپنے باتوں میں لگے تھے۔ مائرہ، شرمین نظر نہیں آ رہی، آنٹی اپنے کمرے میں ہے، شاید سو رہی ہے۔ مغرب کا کون سا وقت ہے سونے کا، جاؤ اٹھاؤ اسے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کمرے سے کسی کے عجیب طرح سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ سب کمرے کی طرف بھاگے لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ شرفو، جلدی سے اس کمرے کی چابی لاؤ۔ کمرہ کھول کر جب سب اندر پہنچے تو سب کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شرمین کمرے کے فرش اور چھت کے بیچ ہوا میں معلق تھی، اس کے پاؤں چھت کی طرف اور سر فرش کی طرف تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی اور بال فرش کو چھو رہے تھے اور وہ کسی چڑیل کی طرح زور زور سے قہقہا لگا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مائرہ تو بے ہوش ہو گئی، یہی حال سب کا تھا۔ شرفو کو کچھ ہوش آیا تو اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور تینوں خواتین کو بھی باہر لے آیا۔ ہائے، یہ شرمین کو کیا ہو گیا؟ آنٹی، وہ انسان تو لگ ہی نہیں رہی۔ امی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اب کیا کریں؟ بی بی جی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ معاملہ خطرناک نظر آتا ہے۔ آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا کوئی انسان اس طرح ہوا میں معلق رہ سکتا ہے؟ کیا اس طرح کے غیر معمولی قہقہے شرمین بی بی لگا سکتی ہیں؟ مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ خالدہ، شرفو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ غیر انسانی چکر ہے۔ ہمیں کسی معلم سے رجوع کرنا چاہیے اور اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، کہیں بات حد سے نہ بڑھ جائے۔ تم ٹھیک کہتی ہو فرزانہ۔ شرفو، تمہیں کسی معلم کے بارے میں معلوم ہے تو اسے جلدی سے لے آؤ۔ ابھی تک کمرے سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں جاتا ہوں، لیکن آپ لوگ دروازہ نہ کھولیے گا، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد شرفو ایک بوڑھے آدمی کو لے کر آ گیا۔ بوڑھا بنا کچھ کہے شرمین کے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اب تک وہی حال تھا۔ بوڑھے نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ سب پریشانی کی تصویر بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد قہقہوں کی آواز بند ہو گئی لیکن کسی کی اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد بابا جی کمرے سے نکلے، سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بابا جی، کیا ہوا؟ شرمین اب ٹھیک تو ہے؟ حق ہو، فی الحال وہ ٹھیک تو ہے، لیکن بچی پر جس کا سایہ ہے وہ اس کی جان کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ نہیں بابا جی، ایسا نہ کہیں، اس کا کوئی تو حل ہوگا بابا جی۔ اس کا بس ایک ہی حل ہے، جہاں سے یہ سایہ لے کر آئے ہو وہی چھوڑ آؤ، قسمت اچھی ہوئی تو سایہ ٹل جائے گا۔ دوسرے دن جب شرمین سو کر اٹھی تو بالکل نارمل تھی مگر باقی سب لوگ پریشان تھے۔ شرمین کو رات والے واقعے کی بالکل خبر نہ تھی، اس لیے وہ سکون سے اپنے معمولات میں مشغول تھی۔ دوپہر کو سبھی شرمین کو لیے مزار پر پہنچ گئے۔ مزار پر پہنچتے ہی شرمین کی حالت غیر ہونے لگی، وہ کسی روبوٹ کی طرح پیش آ رہی تھی۔ خالدہ بیگم اسے لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور رو رو کر اپنی بچی کی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ مائرہ اور فرزانہ بھی شرمین کے لیے دعا گو تھیں
لیکن شرمین کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اب وہ بیٹھی ایک طرف یکٹک نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکا ٹہلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ وہ سبھی لوگوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے وہ پہلی بار کسی مزار پر آیا ہو۔ اتنے میں اس کی نظر شرمین پر پڑی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لڑکے کو کچھ خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ اس طرح کی آنکھیں اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اچانک ہی شرمین اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور زمین پر قلابازیاں کھانا شروع ہو گئی۔ پھر زور زور سے جھومنے لگی اور کھڑی ہو کر لڑکے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ پھر بے ہوش ہو گئی۔ لڑکا ایک جڑجڑی لے کر رہ گیا۔ شاید اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کا رخ اب اس لڑکے کی طرف تھا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔